میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، میں غصے میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ ایک بات تو سوچئے کہ غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی، صحیح بات پہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے غصے میں یہ کر دیا، اس نے غصے میں وہ کر دیا، اس کو غصے میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور پھر زندگی تک لے لی جاتی ہے۔ غصہ ہے کیا؟ آئیے سب سے پہلے آج اس کی کیمسٹری اور ہسٹری دیکھتے ہیں۔ لفظ غصہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی سے دوسری زبانوں میں آیا۔ عربی میں اس کا ایک مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیفیت کہ جب انسان پر کھانا کھانے کے دوران گلے میں ہڈی پھنس جائے تو جو اس پہ گزرتی ہے، عربی میں اس کو غصہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور جو جان تکلیف سے نکل رہی ہوتی ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے۔ میں نے پاکستان کا جو جیل سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، سٹاف پورے پاکستان کا ایک ہی ہے، تو اس میں جب میں پہلی دفعہ ٹریننگ کرانے گیا تو وہ ASP حضرات تھے، ان کے لیے میں نے ٹریننگ جو ڈیزائن کی تو میں نے اس وقت کے DG سے کہا کہ میں یہاں پر نا قیدیوں سے ملنا چاہوں گا، خاص طور پہ دو قسم کے قیدی، جو قتل کے مجرم ہیں اور دوسرا وہ جو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، یہ 1994 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ میں جتنے لوگوں سے ملا ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ پتہ نہیں مجھے اس وقت سر کیا ہوا تھا، اس نے مجھے گالی نکالی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے جان سے مار دیا، یا اس کا منہ توڑ دیا، اس کی ٹانگ توڑ دی، وہ نقصان کر دیا۔ کاش میں اس وقت کسی طرح سے رک جاتا، اس غصے کو کنٹرول کر لیتا، تو آج میں یہاں جس طرح کی گالیاں سنتے ہیں، یہ میں ایگزیکٹ لفظ بتا رہا ہوں ان قیدیوں کے، کہ جو گالیاں ہمیں وہ جس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے ایسی لفاظی کرتے ہیں کہ جیسے ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ کاش ہم اس وقت باز آ جاتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جیل کی اپنی دنیا اور اپنا قانون ہوتا۔ اس کے اوپر میں پوری ایک سیریز شروع کروں گا۔ آج صرف آپ لوگوں کو ابتدائی طور پہ بتانے کے لیے یاد رکھیے گا، اشفاق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ غصہ وہ تیزاب ہے جو جس پر پھینکا جائے اس کو وہ نقصان بعد میں دیتا ہے، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نقصان یہ اس برتن کو دیتا ہے جس میں اسے رکھا جاتا ہے۔ دانشور کی بات دانشوروں والی ہے۔ آئیے، آج میں میڈیکل کالج گیا تھا تو ان کو میں نے اس کی سائنٹیفک لاجک دی، چونکہ ظاہر ہے وہ لیفٹ برین تھنکر ہوتے ہیں، دلیل اور منطق اور سائنٹیفک لاجکس مانگتے ہیں۔ تو غصے کی صرف ایک لہر، دوبارہ سنیے، غصے کی صرف ایک لہر جب انسان میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں جو باڈی میں ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں، ہماری باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے، ہماری پیتھولوجی، فزیولوجی، سائیکالوجی، اتنا کچھ بدل جاتا ہے کہ اس کو قدرتی ذرائع سے نکلنے میں 3 دن لگتے ہیں۔ ایک لہر کو غصے کی نکلنے میں قدرتی ذرائع، پیشاب، پخانہ، تھوک، پسینہ، ہر وہ جو اخراج کا ذریعہ ہے ہمارے بدن میں سے، تو اندازہ کیجئے کہ جو رہتا ہی غصے میں ہوگا اسے کیا ہوتا ہے۔ آخری بات سن لیجئے، یہ جو غصے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، BP ہوتا ہے زیادہ غصہ کرنے سے، یہ ایک میڈیکل متھ ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں غصہ جو ہے باڈی کے اللہ نے بے شمار سسٹمز بنائے ہیں، وہ سسٹم جس میں ڈپلیشن آف انرجی ہوگی، جو نظام کمزور ہے یہ وہاں حملہ کرے گا۔ اگر آپ کا نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کو معدے کا السر کر دے گا، اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تو آپ کا نروس بریک ڈاؤن کرے گا۔ تو جس باڈی کے حصے میں ڈپلیشن آف انرجی ہوگی وہاں یہ آسانی سے اٹیک کرے گا۔ اب غصہ کرنا یا نہ کرنا آپ کا فیصلہ۔